آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ ملت ٹائمز کے اسپیشل پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں ایک ایسے شاعر سے، ایک ایسی شخصیت سے جن کا وطنی تعلق ہندوستان سے ہے لیکن وہ امریکہ مقیم رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بڑے پروفیسر کا کہنا ہے کہ وہ رہتے امریکہ میں ہیں، سوتے امریکہ میں ہیں لیکن خواب ہندوستان کا دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر کوئی ہندوستان سے امریکہ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ امریکہ رہ کر ہندوستان آتے رہتے ہیں، امریکہ میں ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں معروف شاعر جناب ڈاکٹر نور امروہوی کی۔ ڈاکٹر نور امروہوی صاحب، ملت ٹائمز میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ہم یہی سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک تاجر ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو شاعری کا ذوق شوق آپ میں کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اصل میں شاعری انسان میں جراثیم ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ میرا تعلق جیسا کہ نام سے آپ جانتے ہیں امروہہ سے ہے، اور وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر تیسرا شخص شاعر ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا ماحول ملا، مطالعہ رہا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے شوق تھا اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، وہی چیز مجھے وہاں تک لے جا کر بھی ابھی تک بے چین رکھتی ہے، اور بس یہی میری شاعری کی ابتدا ڈاکٹر نور امروہوی، آپ امریکہ کیسے پہنچے؟ وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے تھے، بزنس کی غرض سے، کیسا رہا؟ میں پہلے تو دبئی گیا تھا۔ دبئی میں میرا اپنا سیٹ اپ تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہاں سے کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ مجھے دبئی چھوڑنا پڑا، کاروباری حالات کچھ خراب ہوئے۔ بامبے کا رخ کیا، تو پھر بہتر سے بہتر کی تلاش ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو وہ تلاش اور وہ جستجو مجھے وہاں لے گئی، اور اسی طرح میں امریکہ پہنچا۔ اچھا، امریکہ میں بھی اردو زبان ہے، ہندوستانی پاکستانی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہاں کیسا فیل ہوتا ہے؟ مطلب کبھی لگتا ہے کہ ہم اردو بولنے والے آپ کو ملتے ہیں، یا بس وہاں کی جو زبان ہے وہی حاوی رہتی ہے؟ اب تو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اب کمیونٹی بہت بڑھ گئی ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مشاعرے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، اچھا لگتا ہے ایک ایسی سرزمین پر کہ جہاں لوگ خواب بھی انگریزی میں دیکھتے ہیں، وہاں ہم اپنی تہذیب کی اور زبان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ اس سرزمین پہ اتنی آزادی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کی اور اپنی زبان کی کچھ خدمت کرنے کے مواقع ہمیں میسر ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نور امروہوی، آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے دعائیں کام آتی ہے، وہ بہت مقبول ہے شعراء میں، ادبا میں، دسیوں جگہ اس کا اجرا ہوا، اس پر متعدد طرح کی گفتگو کی گئی ہے، ہر محفل میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آخر ایسا کیا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اتنی مقبول ہے آپ کی وہ کتاب؟ کتاب تو سچی بات ہے کہ اگر سچ پوچھے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن جیسا اس کے عنوان سے واقع آپ ہیں کہ دعائیں کام آتی ہیں، تو وہ سے دعائیں کام آ رہی ہیں بزرگوں کی، باقی میں کیا، میری اوقات کیا، اور وہی روشنی جو میرے والدین کی دعاؤں کی تھی وہ چل رہی ہے اور اندھیرے میں جگمگا رہی ہے، اور وہ نام کا اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے، اسی لیے میں نے نام بھی رکھا، اور وہی اللہ مقبولیت دے رہا ہے ان کی دعاؤں کے دفعہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اردو کے بارے میں ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اردو کا جو مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہے، تابناک نہیں ہے، اردو کی صورتحال بہت خراب ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اردو کے بارے میں؟ اردو کا روشن مستقبل ہے، مستقبل بہت روشن ہے، گرچہ اگر اس کے اندر جس طرح ہم اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں فائنینس کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، اس میں بچوں کو کتابیں دلائیں، پڑھائیں، ٹیکنالوجی سے جوڑیں، ان کی کلاسز رکھیں، کمیونٹی کلاسز کریں، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ جس میں بچوں کی دلچسپی ہو، تو یقینی بات ہے کہ بہت مستقبل روشن ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہر کام کے لیے پیسہ، ہر کام میں ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں، اردو اخبار، اردو کتابیں، اردو محفلیں چاہتے ہیں ہم فری میں رہیں، تو اس لیے جس چیز کو قربانی دینی پڑتی ہے، جو قربانی سے آتی ہے اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، اور اس کو انسان پروموٹ بھی کرتا ہے۔ ہم اس کو قربانی کسی قسم کے دیتے نہیں، اس کے لیے جہاں اردو تھی وہیں پر ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، بلکہ بہت ہیں ابھی بھی، کہ جو اس میں اپنا وقت اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ان کی اولادیں اس کو لے کر چل رہی ہیں۔ ایک بات اور بتائیے کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں یورپین اور مغربی ہوائیں ہیں، ہندوستانی کلچر اور تہذیب سے آپ واقف ہیں، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی، تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق سب سے بڑا تو یہ ہے کہ اگر اس کو ہماری تہذیب سے ایک بڑا جو حصہ ہے، بلکہ جو بنیاد ہے وہ مذہب کی ہے،
تو مذہب میں ہماری سب سے بڑی جو چیز ہے موڈیسٹی ہے، حیا جسے کہتے ہیں. اس کلچر میں بہت سی اچھائیاں، بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ابھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پیچھے ہیں. وہ ہمارے یہاں ہے جس طرح تہذیبی ہماری روایت ہے اور مہمان نوازی اور اخلاق میں، عادات میں اور ان چیزوں میں وہ قوم بہت آگے ہے، لیکن ہم لوگ ابھی ان چیزوں میں ذرا سے پیچھے ہیں. تو احساس ہوتا ہے حالانکہ مٹیریلسٹک وہاں کی لائف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں. تو احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نعروں میں بند ہو کر رہیں گے، وہ قوم پریکٹیکلی عملی قوم ہے. تو اگر مجموعی طور پر میں یہ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں اخلاق، عادات، انسانیت، چیریٹی، خدمت خلق، یہ سب یہاں پر نعروں کی حد تک ہے، لیکن وہاں عملی طور پر اس پر جو ہے تو عمل ہوتا ہے. وہ قوم بہت آگے ہے، اس لیے کہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. یہ بڑا یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یا جو اسلام کی حقیقت ہے اس پر وہاں عمل ہو رہا ہے. ہم لوگ صرف نعروں ہم بہت دور ہو گئے، بلکہ میں بلا مبالغہ بڑے ایمان اور ایقان سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ سچا اسلام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ابھی یورپ ممالک میں اور امریکہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کلچرل یا تہذیبی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے، بہت زیادہ عریانیت ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے یا وہ وہاں اپنی آزادی پر ہے، جس کو جس طرح گزارنا ہے اس طرح رہتا ہے؟ دیکھیے، ہر قوم کی اور ہر ملک کی ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے، وہ ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بڑے اسکین پر سوچیں اور دیکھیں ان کا بڑا کام کیا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ہماری قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس پہ زبردستی نہیں ہے، آزادی ہے. آپ اپنا کلچر، دونوں چیزیں ہیں وہاں پر، مسجد بھی ہے، میخانہ بھی ہے. آپ کو یہ چوز کرنا ہے یا وہ چوز کرنا ہے، آپ کی مرضی پر منحصر ہے. تو اس لیے آزادی ہے، وہ ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہے، وہ کرتے رہیں. لیکن ہم اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں، کوئی دشواری ہمیں نہیں آتی. مکمل آزادی ہے، سیکولرزم ہے. بالکل مکمل آزادی. اور بات یہ بتائیے کہ ہندوستان سے آپ ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، تو کسی طرح کی آپ کو وہاں عصبیت کا، تعصب کا تو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے کہ انڈینز ہیں یا پاکستانی، اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں ہیں وہاں؟ دیکھیے، ہر جگہ اچھے یا برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں بڑے اسکین پر سوچنا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 90% میں ہم ہر انسان کے اندر یا ہر تہذیب میں، ہر قوم کے اندر 90% خوبیوں کو دیکھتے ہیں. اگر دو اس میں خامیاں ہوتی ہیں تو تمام اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو بڑے اس پر سوچنا چاہیے کہ ان کا جو بڑا پورشن ہے تو اس کا کیا ان کا رد عمل ہے. تو اگر بہت بڑے اسکین پر اس کو دیکھا جائے تو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ برے جو ہیں تو وہاں کم ہیں، اور شاید یہی اس قوم کی ترقی کا جو ہے تو راز ہے کہ آپ ہر چیز کا بلیم سرکار پر، گورنمنٹ پر نہیں کر سکتے. اپنی جنریشن کو، اپنی نسلوں کو سدھارنا پڑتا ہے. جب وہ سنور جاتی ہے تو پورا ملک جو ہے تو روشن ہو جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے تو ملک اور نسلیں بنتی ہیں. نور بھائی، بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. یہ بتائیے کہ آپ کا جو شعری مجموعہ کافی مقبول ہو رہا ہے، اور جو آپ کے آڈینس ہے، جو آپ کے فالوور ہیں، فین، ان کو آپ کے دوسرے مجموعے کا انتظار ہے. تو آپ کو دوسرا مجموعہ کب مارکیٹ میں آ رہا ہے؟ دوسرا میرا تقریباً تیار ہے. اسی میں مجھے تقریباً 3 سال لگے سوچنے کے لیے، کیونکہ جب ہماری زبان سے، قلم سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پھر وہ ہماری نہیں رہتی، بلکہ وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. بہت سوچنا پڑتا ہے. جب میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا بکواس ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں. کئی مرتبہ یہی سوچ کے میں نے اپنا جو وہ تھا ارادہ ترک کر دیا. لیکن چند بہت اہم نام اردو ادب کے، انہوں نے کہا نہیں، یہ احساس بہت اچھی چیز ہے، لیکن شاعری آپ کر رہے ہو تو اس کو جاری رکھو اور مجموعہ ضرور لے کر آؤ. تو یہ پہلا تو آ گیا بڑی مشکل سے. اب دوسرے کا بھی دیکھے، نعتیہ مجموعہ کا میرا ارادہ ہو رہا ہے. میرے پاس کافی کلام نعتیہ ہیں انشاءاللہ. میری ابتدا ہوئی شاعری کے نعت سے ہی ہوئی ہے الحمدللہ، اور میں آج بھی کہتا ہوں، اور وہ سلسلہ ہے تو انشاءاللہ نعتیہ مجموعہ لے کر آؤں گا. چلے، تو یہ تھے ڈاکٹر نور امروہوی، جن کا تعلق ہندوستان کے امروہہ سے ہے. امریکہ میں گزشتہ کئی سالوں سے مقیم ہے. وہاں کی تجارت ہے، اور وہاں کے ایک مقبول شاعر بھی. اور شاعر صرف وہاں کے مقبول نہیں، بلکہ ہندوستان، پاکستان ایک عالمی مقبول شاعر کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آپ کا مجموعہ دعائیں کام آتی ہیں بہت مقبول. ابھی ہندوستان کے سفر پر ہیں. حال ہی میں ممبئی میں ان کے اعزاز میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، ہمارے سوینئر بھی چھپا تھا، دیکھ سکتے ہیں. عالمی مشاعرہ ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں، میرے ہاتھ میں میگزین ہے. تو اس طرح بڑا کام کر رہے ہیں، اس طرح
سماجی کام بھی ہے، رفاہی کام بھی ہے، اور انہوں نے بہت اہم بات کی کہ ہم مسلمانوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اچھے عادات اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری خاص ملاقات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات کا کمنٹ میں اظہار کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری گفتگو کیسے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اصل ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں یہاں غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک پروگرام تھا جہاں پروفیسر اختر الواسی صاحب تھے، پروفیسر شیپ الرسول تھے، گلزار احمد دہلوی سمیت کئی بڑے بڑے شعراء تھے، ادبا تھے، نامور ہستیاں تھیں۔ تو یہیں انہوں نے بھی مجھے مدعو کیا، تو اسی موقع پر ہم نے ان سے وقت دے کر کے انٹرویو کر لیا ہے۔ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، امریکہ سے انڈیا آتے ہیں تو ایسی دوست اور احباب کی بھیڑ لگ جاتی ہے ملنے والوں کی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے دیکھا۔ آپ اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجیے، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ ان کیجیے www.millettimes.com۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔